امام علی مقام کی کوفہ روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل اور جائے عذر باقی نہ رہی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر رکھا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ اگرچہ بظاہر کوئی خطرناک صورتحال درپیش نہیں تھی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت اور ارادت اور ہزارہا آدمیوں کی حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ عذر اور جنگ کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام علی مقام کے سفر کو کسی طرح گوارا نہیں کر رہے تھے اور وہ حضرت امام علی مقام سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرض داشتیں قبول نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایان نشان نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ بڑھا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا حلقہ غلامی میں داخل ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام علی مقام کا ان کی طرف سے بے رخی فرمانا اور ان کی التجاؤ کو قبول نہ کرنا اور رد کر دینا حضرت امام علی مقام کے شایان نشان نہ تھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا گروہ یزیدیت کے فتنہ کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دے رہا ہو اور آپ بے رخی اختیار فرمائیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام وقت انسان کامل تھے اور خلافت باطنیہ پر فائز تھے، اس لیے ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہ کر سکتے تھے اور دوسرے آپ اگر اس وقت مسلمانوں کی دعوت پر یزیدیت کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے یزیدیت کو دوام حاصل ہو جاتا اور اسلام اور یزیدیت میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اس لیے اہل کوفہ کی دعوت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف جانا حق تھا اور نواسہ رسول پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری عام پڑی تھی کہ خلافت اور ملوکیت، خلافت اور بادشاہی، خلافت اور گمراہی، خلافت اور ظلم، حق اور باطل کے درمیان فرق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لیے اور دین حق کی سلامتی کے لیے میدان حق میں یزیدیت کے خلاف ڈٹ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو روکنے پر بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذوالحج 60 ہجری کو حج کو عمرہ میں بدل کر اپنے اہل بیت اور خدام یعنی کل 72 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ روانگی سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو شخص راہ خدا میں جان قربان کرنا چاہے، موت کا مشتاق اور لقاء الہی کا طالب ہو، وہ میرے ساتھ چلے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا اور مکہ مکرمہ سے اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ ذات ارق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام علی مقام نے ان سے اہل عراق یعنی کوفہ کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، سچ ہے، ایسی ہی گفتگو مشہور محب اہل بیت شاعر فرزوق سے ہوئی۔ اس مقام سے آگے بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مدینہ کا خط لا کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ مدینہ واپس لوٹ آئیں تو آپ کو امان دے دی جائے گی۔ امام علی مقام نے اسے پڑھا اور پڑھ کر فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، میں وہ کام ضرور انجام دوں گا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ نہ میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا جب تک اپنے رب کے حضور حاضر نہ ہو جاؤں۔ بطن الرمہ سے روانہ ہونے کے بعد عبید اللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت امام علی مقام سے بہت درخواست کی کہ آپ اس سفر کو ترک فرما دیں اور انہوں نے بہت اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔
راہ میں ہی حضرت امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لوگو، تم میں سے جو تلواریں کھا سکتا ہو اور تیروں کی دعوت برداشت کر سکتا ہو وہ میرے ہمراہ رہے، ورنہ واپس لوٹ جائے۔ لیکن اس بار بھی کوئی جانثار واپس آنے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ عشق کا سفر تو عاشق کشتیاں جلا کر ہی کرتے ہیں، اور عاشق کی واپسی کے راستے تو بند ہوتے ہیں، اس نے تو آگے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید رہائی ملا، جس کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً اور با دل نخواستہ آیا ہے اور آپ کی خدمت میں اس جرت پر بہت شرمسار ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا، میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار التجا نامے پہنچتے رہے۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی محبت موجود تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام علی مقام کی اقتداء کی، لیکن وہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر حضرت امام علی مقام کے ساتھ کوئی رعایت کرے گا تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشے اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، صورتحال جو پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے، اس میں کچھ نہیں رہ گیا سوائے تھوڑے حصے کے جو پانی بہنے کے بعد برتن میں بچ رہتا ہے، اور معمولی زندگی مثل زہریلی گھاس کے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً لقاء الہی کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے، ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ، کیسا امام ہے جو ہر لمحہ اپنے عاشقوں کو آگاہ کر رہا ہے، ہر امتحان سے، ہر آزمائش سے، اور یا اللہ یہ کیسے عاشق ہیں جو ہر لمحہ تیار ہو رہے ہیں ایک نئے امتحان اور ایک نئی آزمائش کے لیے۔ اب وہ مقام آ پہنچا، امتحان گاہ آ پہنچی، قربانی کی جگہ آ پہنچی۔ یہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضرت سید عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو ہزاروں درخواستوں اور التجاؤں سے بلایا جاتا ہے، اور جب انہی درخواستوں پر مہمان ذی وقار تشریف لے آتا ہے تو انہی بے غیرت اور بے حیا کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے، اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے اور نہ اپنے وطن کو واپس جانے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں قیام کرنا پڑتا ہے، اور دشمنوں کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ کیا۔ کوفہ کے لوگوں کی فطرت کا نقشہ عدی بن حاتم نے اس طرح کھینچا ہے، اسودگی اور خوشحالی کے زمانہ میں ان کی زبانیں مثل برمے کے تیز اور کام پڑنے کے وقت لومڑی کی طرح مکر و حیلہ کرنے کی مشتاق ہیں۔ دغا بازی، بے وفائی اور وعدہ کر کے پھر جانا اور بیعت کر کے توڑ دینا ان کی فطرت تھی۔ ایک طرف ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہوا ہے، اور ادھر 1000 سواروں کا مسلح لشکر مقابلے میں خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔
امام علی مقام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا، اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کے دل میں اہل بیت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ فرات کے پانی سے ان کی پیاس نہ بجھی، ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام علی مقام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام علی مقام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے، اور جب شہزادہ ذی وقار مسافرت کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے تو اسے یزید کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام علی مقام کو ان بے حیاؤں کی اس جرت پر حیرت تھی، اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید فوج کو منظم کیا اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی یعنی گورنر تھا۔ رے ایران کا ایک شہر تھا جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ امام علی مقام کے بدبخت دشمن آپ کی عظمت اور فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت اور مرتبت کا حد دل موترف تھا۔ اسی وجہ سے عمر بن سعد نے حضرت امام علی مقام کے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا اور پہلو تہی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے خون سے بچا رہے، مگر عبید اللہ بن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رہ کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ امام سے مقابلہ کرو۔ طلب دنیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا۔ آخرکار عمر بن سعد وہ تمام افواج لے کر حضرت امام علی مقام کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا، اور بدبخت عبید اللہ بن زیاد پہم اور متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیدل فوج جمع ہوگی، اور بعض روایات کے مطابق 30,000 سوار، اور اس نے فوج کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا مرکز قائم کر لیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 72 نفوس، ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، اور پھر وہ ارادہ جنگ سے بھی نہیں آئے تھے، اور انتظام حرب بھی مکمل پاس نہ تھا کہ ان کے لیے 22,000 کی فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 72 نفوس کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت و بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے 2 گنی 4 گنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا گیا۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے گئے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی خوف زدہ ہیں، اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام علی مقام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوا مزمحل ہو جائیں، ذوف انتہا کو پہنچ جائے، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت پر پانی بند کرنے اور ان کے خون کے دریا بہانے کے لیے بغیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو ہزاروں درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ مگر آج ان بے غیرتوں اور بے وفاؤں کو نہ اپنے عہد اور بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت اور میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا پانی ان سیاہ باطنوں نے اہل بیت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور شیر خوار بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس اور ایک ایک قطرہ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ آل رسول کو ایک قطرہ پانی میسر نہ تھا، اور نمازیں بھی تیمم سے پڑھنی پڑتی تھی۔ اس طرح پانی اور خوراک کے بغیر 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور پاک بیبیاں سب بھوک اور پیاس سے ناڈال ہو گئیں۔ ان ظالموں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان تکالیف سے فرزند رسول کو بیعت پر مجبور کر دیا جائے، مگر فرزند رسول کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا، اور ان کے عزم اور استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حق اور صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، اور طوفان بلا کے سیلاب سے ان کے پائے ثبات میں جنبش نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 9 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلو میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے، اور دولت دنیا قدموں میں لٹا دی جاتی۔ مگر
جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم میں کب آتا ہے؟ جس آنکھ نے حقیقی حسن یعنی دیدار الہی کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے؟ حضرت امام علی مقام نے دنیا کی راحت اور آرام کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ جب کسی طرح مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہوئی اور کسی طرح بھی ظالم اور کینہ فطرت قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن اہل بیت کے خون کے پیاسے کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام علی مقام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی راہ باقی نہیں ہے، یہ سب ان کی جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے تمام اصحاب اور اقارب کو جمع فرمایا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نور آج بھی عاشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ یہ عاشقوں کا آخری امتحان ہے، امام کے منتخب کردہ عاشقوں کی آخری آزمائش۔ امام سے علیحدگی کا حکم خود امام دے رہے ہیں، حجت مل گئی، واپس جا سکتے ہیں کہ امام نے خود فرما دیا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اب تو جواز باقی ہی نہیں رہا۔ واہ امام تیرے عاشقوں کے قربان جاؤں، اس آزمائش میں پورے اترے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر بات کہہ کر موت کا انتخاب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں اور ہر حالت میں اس کی حمد کو فریضہ جانتا ہوں۔ خدایا میں اس امر پر تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرف نبوت سے ممتاز فرمایا اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی اور دین کا راز عطا فرمایا، ہمارے کان، آنکھ اور دل کو معین فرما کر شاکرین میں شمار فرمایا۔ اما بعد اے میرے اصحاب، میں سچ کہتا ہوں کہ میرے اصحاب سے زیادہ اور بہتر اصحاب ممکن نہیں، اور میرے اہل بیت سے عمدہ اور لائق اہل بیت کا امکان نہیں۔ اے میرے اصحاب و اقربا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے اور تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو، اور اس وقت رات کا پردہ حائل ہے، تم کسی طرف چپکے سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم صرف میرا خون بہانا چاہتی ہے، جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے صحاب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جب کچھ وقفہ کے بعد آپ نے چراغ جلایا تو دیکھا کہ تمام اصحاب و اقربا اپنی جگہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم جانیں دے دیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری جماعت نماز نہایت ذوق و شوق، تضرع اور خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد امام خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک اور پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہواؤں نے ناز و نام میں پرورش پانے والوں کو کس قدر بے حال کر دیا ہوگا۔ ان 72 نفوس قدسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر ہر طرح سے مسلح صفے باندھے موجود، جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے ان پاکیزہ زندگیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام علی مقام نے میدان کارزار میں تشریف لا کر ایک خطبہ ارشاد فرما کر حجت تمام کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔
تمہارے در پہ آزار نہیں ہوں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں اسی فاطمۃ الزہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر سے گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور اپنی آنکھیں بند کرو کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو ہمراہ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہے، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سب ہمیں معلوم ہے، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں حجتیں تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق اصحاب اور جان نثار میدان جنگ میں جان نثار اور فدا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان میں خر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت خر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی بے قراری اس کو ایک جگہ ٹھہرنے نہ دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر، آپ مشہور جنگجو اور دلاور ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا مارکہ نہیں، بڑی مرتبہ جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے ہیں اور بہت سے سورما آپ کی خون آشام تلوار سے قتل ہوئے ہیں، آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و خراس کیوں طاری ہے؟ حور نے کہا، اے برادر، یہ مصطفیٰ کے فرزنگ سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت امام علی مقام کی آواز آئی، فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم کے حضور میں سرخروئی پائے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں، دل بےتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ فرزند رسول میری پہلی جرت سے درگزر فرمائے تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم کی بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کے ارادہ سے چل پڑا، گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر عاجزی اور ندامت سے رکاب تھامی اور عرض کیا، اے ابن رسول، فرزند بطول، میں وہی حور ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس گرم اور بیابان صحرا میں روکا۔ اپنی اس جسارت اور جرت پر شرمندہ ہوں، شرمندگی اور خجالت نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ کے کرم سے کیا بعید کہ میرا جرم معاف فرمائیں اور غلامان خاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت امام علی مقام نے خر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے خر، بارگاہ الہی میں صدق اور اخلاص والوں کی استغفار قبول ہے اور خلوص نیت سے توبہ کرنے والے محروم نہیں لوٹائے جاتے۔ شاباش کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا، گھوڑا دوڑا کر دشمنوں تک پہنچا۔ خر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ خر نے سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا تو اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ گھبرا اٹھا اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے بھیجا اور کہا کہ ان کو سمجھا بجھا کر اپنے موافق کرنے کی کوشش کرو اور اپنی چال بازی اور فریب کاری سے ان کو سمجھاؤ، پھر بھی ناکامی ہو تو ان کے سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ شخص چلا اور خر سے آ کر کہنے لگا، اے خر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال دانائی کی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام کو ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا جن کے پاس خشک روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔
حر نے کہا اے بے عقل، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر ناپاک کو قبول کیا اور جاودانی زندگی کے مقابلے میں دنیا فانی کے آرام کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، رضائے رسول سے بڑھ کر کائنات میں کون سی نعمت۔ وہ کہنے لگا اے حر، یہ تو میں خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت اور مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا اے کم ہمت، اس حوصلہ پر لعنت۔ اب تو اس بدباطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی حر پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آل رسول کے عشق کے نور سے بھرا ہوا ہے اور کوئی مکر و فریب اس پر نہ چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینہ پر کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو اس کے سینہ سے پار ہو گیا، پھر اسے زین سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی حر پر دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر زمین پر اس زور سے پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینہ سے نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد کے میمنہ پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جانباز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول پر جان قربان کر گیا۔ حضرت امام علی مقام حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانوِ مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی۔ ابن زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو حر کے دماغ میں پہنچی۔ مشام جاں معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہے۔ اپنے بخت اور مقدر پر ناز کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے روانہ ہوا۔ حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت پر قربان کی۔ اس وقت 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے تھے۔ تمام اصحاب کی شہادت کے بعد اب صرف خاندان اہل بیت باقی تھے اور دشمنوں کی نظر بھی انہی پر تھی کہ یہ سب پروانہ وار حضرت امام علی مقام پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام علی مقام کی اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ اصحاب اور خاندان میں سے کسی کو بھی اپنی جان پیاری معلوم نہ ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان بچا کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جانثاری کا موقع ان کو دیا جائے۔ عشق و محبت کے متوالے شوق شہادت میں مست تھے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں شہادت کی امنگیں جوش مارتی تھی۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کی صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جواں مردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو زمانہ محو کرنے سے قاصر ہے۔ اب تک عاشقان امام اور صحاب کی مارکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علم برداران شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی تھی۔ اب اسد اللہ کے شیروں کا موقع آیا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جولان گاہ بنا دیا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے۔ ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ ہی تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش بازی؟ بنی ہاشم کے نبرد آزماؤں کے جان شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ یہ حرب و ضرب کے جوہر دیکھ کر بڑے بڑے کوہ پیکر ہراساں ہو گئے۔ کبھی میمنہ پر حملہ کیا تو صفیں درہم برہم کر ڈالی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ بجلی کی طرح چمکنے والی تلوار خون میں ڈوب ڈوب نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام علی مقام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام علی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ فرزندان اہل بیت اور فرزندان حیدر نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔
ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا اور پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلہ کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک فرد صف شکن تھا۔ فرزندان اہل بیت اور حیدری نونہالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں فدا کیں اور تلواروں اور تیروں کی بارش میں امام سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بخائے، جانیں دیں، مگر کلمہ نحق زبان پر نہ آنے دیا۔ باری باری تمام شہزادے شہید ہوتے گئے۔ اب حضرت امام علی مقام کے سامنے ان کے نور اکبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے۔ عجیب وقت ہے، چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ یہ التجا جگر پر کیا اثر کرتی ہوگی؟ اجازت دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹانے اور خون بہانے کی؟ نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گلاب کملایا جاتا ہے۔ مگر شہادت کے اس آرزومند کا اصرار اس قدر تھا اور شوق شہادت نے ایسا دیوانہ بنا دیا تھا کہ چاروں نچار حضرت امام علی مقام کو اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حسین و جمیل نوجوان کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فولادی خود سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس ناز پروردہ کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت کی بیبیوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی، جن کا تمام کنبہ اور قبیلہ، برادر اور فرزند سب شہید ہو چکے تھے، اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کو اہل بیت نے رضائے الہی کے لیے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا، اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر خیمہ سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف لائے۔ جنگ کے میدان میں ایک آفتاب چمکا۔ یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، دشمنوں کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے رجز شروع کی۔ انا علی بن حسین بن علی نحن و بیت اللہ اول النبی، میں علی ہوں، حسین کا فرزند اور علی کا پوتا ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی کی آل ہیں۔ جس وقت شہزادہ علی قدر نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان بدبخت اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کے دل پتھر سے بھی بدتر تھے، جنہوں نے چمنستان رسالت کے اس پھول کی زبان مبارک سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی دشمنی کی آگ سرد نہ ہوئی اور سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔ لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت و خوف سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں؟ شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے۔ کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، صورت اور سیرت میں اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ طلب دنیا، دولت اور مال کی حرص نے ان بدبختوں کو اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت اور نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی بنے، اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور دونوں جہانوں کی روح سیاہی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ عالی وقار نے مبارز طلب فرمایا، صف دشمنان میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو دم بخود اور ساکت ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے ظالمو، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازو علی دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی جو آگے بڑھتا، کس میں تاب تھی جو اس شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ بے غیرت دشمنوں میں سے کسی ایک کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جس طرف رخ کیا صفوں کی صفیں الٹا دیں،
ایک ایک وار میں کئی کئی نام نہاد دلاور گرا دیے۔ ابھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ابھی میسرہ کی طرف پلٹے تو صفے درہم برہم کر ڈالی۔ کبھی کلب لشکر میں گوتا لگایا تو گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار تھا۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن سعد نے اپنے نام نہاد نامور جنگجو طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا تو صفے کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور بہادروں کا کھیت بو دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اور تمہاری تازہ دم فوج میں سے کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ لعنت ہے تمہاری بہادری اور دلیری کے داموں پر۔ کچھ غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ اس پر حریص طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں شہزادہ بنی فاطمہ کے مقابلہ کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ رسول پر نیزہ کا وار کیا۔ شہزادہ علی وقار نے اس کے نیزہ کے وار سے تیزی سے اپنے آپ کو بچا کر اس کے سینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہنرمندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو روند ڈالا اور ہڈیاں چور کر ڈالیں۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آیا اور وہ غصہ میں گھوڑا دوڑا کر شہزادہ پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایک ناگ کی طرح شہزادہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ذہن سے اٹھا لیا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادہ کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کے نیزہ کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس بدبخت کا سر دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار عمر بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ شہزادہ پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادہ نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا۔ اس حملے میں شہزادہ کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے اور کتنے ہی پیچھے ہٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن کی پیاس اور بھوک کی حالت طاری تھی، لیکن اس کے باوجود دشمن کے لشکر میں ایک خوف اور ہیبت کا سماں طاری تھا۔ اب لشکر شداد نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے نازک اور پھولوں جیسے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمہ کا گل اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ مسلسل تلواروں اور تیروں کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شاہ سوار پر تیر و تلوار کا می برس رہا تھا۔ اس شدید زخمی حالت میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کے پاک و طاہر جسم نے کربلا کی زمین کو چھوا۔ اس وقت آپ نے آواز دی، اے پدر بزرگوار، مجھ کو لیجئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جانباز فرزند کو خیمہ میں لائے اور اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، اے پدر بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت امام کے چھوٹے فرزند علی اصغر جو ابھی کم سن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی ننھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ ماں کا دل اس بے چینی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔
چھوٹے بچے کی بےتابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال ظالموں اور سنگ دلوں کو دکھائیے، اس پر تو رحم آئے گا، اس کو تو چند قطرے پانی کے دے دیں، نہ یہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ دشمنی کے۔ حضرت امام علی مقام اس چھوٹے نور نظر کو سینہ سے لگا کر سپاہ دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام خاندان تو تمہاری بے رحمی اور ظلم کی نظر کر چکا، اب بھی اگر آتش بغض و عناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیرخوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی دیکھو، اور کچھ رحم اگر تم لوگوں کے دل میں ہو تو اس کا خلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ ظالموں اور سنگ دلوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا، بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے وہ تیر کھینچا، بچہ نے تڑپ کر جان دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ باطن اور سیاہ دل بے رحم اس بچہ کو ضرور پانی دیں گے اور اس کی پیاس دلوں پر ضرور اثر کرے گی۔ لیکن جب امام علی مقام اس نور کے پتلے کو خیمہ میں لائے اور اس کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری، گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ الحمدللہ علی احسانہ و نوالہ۔ کائنات کی اس سب سے بڑی تسلیم و رضا کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عاشقین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عاشقین امام پر عالم ظاہر و باطن حیرت میں آ گیا۔